انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا واقعہ کوئی خوشی لاتا ہے یا غم لاتا ہے۔ انسان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ غم میں ہے، دکھ میں ہے؟ مثال کے طور پہ خدا نخواستہ کسی کی اولاد یا کسی کے والدین میں سے کوئی وفات پا جائے، اس واقعے کے ہونے کی وجہ سے انسان پہ جو کیفیت چھا جاتی ہے اسے غم کہا جاتا ہے کہ اس نے غم کو دیکھ لیا۔ غم کو کیسے دیکھا؟ کوئی شکل تو نہیں تھی نا، مگر اس نے اس واقعے کو ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ انسان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ خوشی میں ہے؟ حالانکہ خوشی کی کوئی ایک شکل تو نہیں، اس کا کوئی ایسا وجود تو نہیں جس کو انسان آنکھوں سے دیکھ سکے۔ خوشی تو مختلف واقعات کے ہونے سے محسوس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اولاد کی، کسی کو اولاد کی طرف سے کوئی ایسی خوشی، کوئی ایسا واقعہ نظر آیا، بیٹے بیٹی کی شادی ہوئی، لوگوں نے کہا کہ اسے رب نے خوشی دکھائی، یعنی خوشی یا غم کا محسوس کرنا، اسے کسی واقعے کی شکل میں دیکھنا ہے۔ واقعے نے محسوس کروایا، محسوس نے احساس پیدا کر دیا۔ وہ خوشی جو اپنے اندر نظر آنے لگی، کیسے کہ فیل ہونے لگی۔ پھر غور کرنا کہ محسوس ہونے لگی۔ اس محسوس نے احساس کا ایک حصار انسان کے گرد بنا دیا۔ انسان اس حصار میں آ کر اس کیفیت کو محسوس کرنے لگا دل سے۔ محسوس میں اتنی شدت کہ احساس ہی تصور بن گیا۔ اب کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ کیا ہے، کیونکہ بنا دیکھے ہی دکھتا ہے، کیونکہ دل کی آنکھیں محسوس کی آنکھیں ہیں۔ تو انسان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ رب کو دیکھ رہا ہے، رب اسے دیکھ رہا ہے، رب اس کے قریب ہے، اس کا دل اس کا طواف کر رہا ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو ایسے پتہ چلتا ہے، اللہ ہی نے بہترین کلام نازل کیا ہے، یعنی کتاب باہم ملتی جلتی دہرائی جاتی ہیں، جس سے خدا ترس لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل یاد الہی کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کی ہدایت ہے، یعنی اللہ کی ڈائریکشن، اس کا پتہ موجود ہے کہ وہ تمہارے دل میں وہاں ہے، وہاں ہے اس کا مقام جہاں سے تمہارے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ آنسو چھلکے، آنسو ٹپکے، ایک کیفیت بن گئی۔ اس کیفیت میں نہ خوشی ہے نہ غم ہے، بس حیرت ہے کہ کیا محسوس ہو رہا ہے، کس طرح کی کیفیت نے دل کو گھیر لیا۔ محسوس ہوا، اس کا اثر ہوا، اثر کا احساس ہوا کہ یہ تو یہ ہے میرا رب، میں نے اسے محسوس کر لیا۔ محسوس کا کوئی تصور نہیں، بس یہ دل میں اترتا جاتا ہے۔ اس کے اترنے کی کیفیت ہی اس کی شکل ہے۔ تو جس طرح خوشی اور غم کو، اور جس طرح خوشی اور غم کی اپنی کوئی شکل نہیں، وہ واقعہ بن کر کیفیت سے تمہیں دکھتا ہے، اسی طرح رب کیفیت میں ہی محسوس ہوتا ہے، کیفیت میں ہی دکھتا ہے، جس کی انتہا سجدہ۔ یہ سجدہ کیا ہے؟ جب بھی دل اس کی یاد میں جھک گیا، سجدہ ہو گیا، پھر واقعہ ہو گیا، آواز لڑکھڑا گئی، آنکھیں نم ہو گئیں، دل بے قابو ہو گیا۔ یہ کیفیت، یہ رب کی قربت ہے۔ تو جس طرح خوشی ملی تھی محسوس ہوئی، جس طرح غم ملا تھا محسوس ہوا۔ لوگوں نے کہا اسے غم دیکھ لیا، اس نے غم دیکھا، اس نے خوشی دیکھی، اسی طرح نظر آنے لگا۔ اسی طرح جب رب ملا نظر آنے لگا۔ تو اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت کی اور پسند کیا، جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو روتے ہوئے سجدے میں گرتے ہیں، تو روتے ہوئے سجدے میں گرتے ہیں۔ آنسو
جب دل کس پر یہ سما بند گیا تو رب نظر آنے لگا، رب نظر آنے لگا، رب نظر آنے لگا، نظر آنے لگا۔